رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین. اما بعد، قال اللہ الحکیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایام نہایت بابرکت ایام ہمارے سامنے ہیں. آپ جیسے صاحبان معرفت اہل دل ان ایام میں اس سے خوب فیض حاصل کرتے ہیں، جشن منعقد کر کے، اور ان دنوں سے جس قدر فیض حاصل کرنا چاہیں اور اسی کے مطابق فیض حاصل کر لیتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ 20 جمادی الثانی تاریخ اسلام میں وہ نورانی دن ہے. مخدومہ کونین صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بی بی سلام اللہ علیہا کے مقام، منزلت اور ان کی عظمت کی مطابق انقلاب ایران کے بعد بانی انقلاب اسلامی امام خمینی نے 20 جمادی الثانی کو روز زن و مادر قرار دیا ہے، کہ عورتوں اور ماؤں کا دن اس دن کو قرار دیا. ظاہراً ہمارے برادران نے جو موضوع کے لیے کہا تھا، میں نے اپنے موضوع جو ہے ماں دین مبین اسلام کی نظر میں ماں کے مقام و منزلت. ماں ایک مقدس لفظ جس کی قداست، جس کی عظمت کے بارے میں علماء ہر وقت بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنسبت دین اسلام کے دوسرے ادیان میں عورتوں کا مقام کیا ہے. عورتوں کے مقام کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نظر میں ماں کا مقام. مغرب اور مشرقی تہذیب کی طرف متوجہ ہونے والے مورخ ہو، دانشور ہو، جو وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نظر میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور مشرقی تہذیب کے مطابق کیا ہے، اور ان دونوں تہذیبوں کے تناظر میں اسلام کیا کہتا ہے. چنانچہ آغائے حسین انصاریان ایران کے ایک مشہور عالم دین ہیں، وہ خود عارف بھی ہیں. وہ اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں: یونان مہد علم و حکمت ہے. یونان کا فلسفہ، یونان کی حکمت، علم، ان تمام کے باوجود یونانیوں کا نظریہ عورت کے بارے میں کہ کوئی ماں بیٹی دنیا میں لے آئے تو اسے جرم محسوب کیا جاتا ہے. یونان
یونانیوں کے نظر میں اگر 2 بیٹیاں لے آئے اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اس پر فرد جرم عائد کر کے اس کو سزا دیا جائے گا۔ اب یہ ماں 3 بیٹی کے جو ہے ماں بن جائے تو اس کا حکم ہے پھانسی۔ یہ مغرب کے یونان کے حال ہے جو خود کو متمدن اور تہذیب یافتہ کہتے ہیں۔ افریقہ والوں کی نظر میں کیا ہے؟ افریقہ والے کہتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جنس کا اضافہ ہو گیا۔ وہ جو مزدور ہیں، وہ کسان لوگ ہیں، ان سے پوچھئے نا کہ جس کے گھر میں بھیڑ بکریاں زیادہ ہو تو کس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کریں اور اس سے یعنی مادی فیض حاصل کریں۔ افریقہ میں بھی یہی ہے۔ افریقائی جو ہے عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں اور جس کے پاس زیادہ عورتیں ہوں اس کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بڑے دولت مند ہیں کہ کسی عورت کو بازار میں بیچ کر اس کو کی جو ہے اقتصاد، اس کی معیشت صحیح ہو جائے۔ یہ افریقہ والوں کے نظریہ۔ اب آئے ہمارے برصغیر کی طرف۔ ہندوستان میں ہندوازم کے مطابق عورتوں کے لیے کیا تصور کرتے ہیں؟ عورتوں کے لیے کوئی مقام و منزلت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ مرد کے مر جانے کے بعد جو ہے عورت کو زندہ رہنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ مر جاؤ اس کے ساتھ، جلایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ان کی تہذیب ہے۔ اسی طریقے سے چین اور تبت کے نظر میں وہ لوگ، ان کا بھی جو ہے یہی نظریہ ہے کہ یہ عورت اس قدر چار دیواری میں محصور ہو جائے کہ اس کو حق نہیں ہے کہ معاشرے میں جا کر کوئی کردار ادا کرے، کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا حسین انصاریان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ بچی دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کے پیروں میں آہنی لوہے کی جو ہے زنجیروں سے جکڑ کر اس کو وزنی بنا کر کہ وہ زیادہ جلدی سے قدم نہ اٹھا سکے۔ یہ 15 سال تک، 15 سال کے بعد اسے کھول دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اب ان تمام جو ہے ملل اور مکاتب کی نظر میں جو عورتوں کا مقام کی نسبت، وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے ملل و مکاتب ہیں، اقوام ہیں، وہ عورتوں کو 100% ضعیف و ناتوان سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو محض غلامی کنیزی مرد میں ہونا چاہیے۔ مرد جو حکم کرے اس سے ادھر ادھر چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان کی جو ہے منطق ہے۔ اسی طریقے سے ایسے ہی انحرافی نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کو ایک شیطانی مجسم شیطان سمجھتے ہیں کہ اس کا وجود ہی شیطانی ہے۔ یہ ہر طرف سے جو ہے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ۔ عورت کو کسی مال و منال کے مالک ہونے کا حق نہیں ہے دوسروں کے نظر میں۔ عورت کسی باپ سے یا ماں سے ارث نہیں حاصل کر سکتی، کسی ارث کے مالک نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان تمام ادیان مکاتب کو زیر غور کرنے کے بعد جو ہے جزیرہ نما عرب، جزیرۃ العرب کی ماحول جو موجودہ عربستان ہے، وہاں بھی ایسے ماحول ہیں کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا خود کے لیے ذلت سمجھتے ہیں۔
باپ کے سر جھکانے کی موجب سمجھتے ہیں، لہذا کیا کرتے تھے؟ زندہ زندہ درگور کیا جاتا تھا بیٹیوں کو۔ کتنے زندہ درگور کرنے کے واقعات ہیں کہ خود پیغمبر بھی بے ساختہ گریہ کیا ہے ان تمام واقعات کو سن کر۔ ایسے عالم میں کہ پیغمبر اپنی رسالت نبوت کے تمام تبلیغ ادا کرتے وقت پیغمبر سے مشرکین کفار تنگ آ چکے ہیں، اور یہ مقام رہ گیا ہے کہ خداوند عالم نے ان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبزادے جو عطا کیے پھر سے واپس لے لیا گیا۔ دشمن خوش ہو گئے۔ ان میں سے عاص ابن وائل کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ عاص ابن وائل تانا دینے لگے کہ یہ رسول ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، دم بریدہ ہے۔ یہ خوشی منانے لگے کہ اب پیغمبر کے بعد کوئی نسل نہیں جو پیغمبر کے اس عظیم مشن کو زندہ رکھے۔ اس پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے ایک عظیم ہدیہ عنایت کیا جس کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ سورہ مبارکہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت کی ہے، اور اس کی عوض فصل لربک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز پڑھ، وانحر، قربانی دے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس کوثر کے معانی میں بہت سارے جو ہیں مفسرین علماء اسلام اختلاف نظر رکھتے ہیں، مختلف آراء و نظریات ہیں۔ کسی نے حوض کوثر کو لیا ہے، کسی نے خیر کثیر سے مراد انسان کے اچھے اعمال کو لیا ہے، لیکن مصداق کامل جس کی طرف ہم متوجہ ہیں، آیت کے سیاق اور سباق سے واضح لفظوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد جو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو جو ہدیہ عنایت کی ہے، جو ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، جو کوثر ہے، خیر کثیر ہے، وجود مقدس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کہ پیغمبر کو تانا دینے لگے، ارشاد باری تعالی ہے ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ کے دشمن مقطوع النسل ہے۔ کہاں ہے عاص ابن وائل کے جو ہیں نسل؟ خدا نے، پروردگار عالم نے اسے مقطوع النسل قرار دیا جو اپنے خدا کے رسول کو مقطوع النسل کہتے تھے۔ آج خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی قول کے مطابق کہ پروردگار عالم نے میرے نسل کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے پھیلا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ملین سادات دنیا میں موجود ہیں جو اسلام اور اسلام کے دشمنان اہل بیت کے آنکھوں میں کانٹا بن کر علم حق بلند کر کے جسے دنیا سپر پاور سمجھتے ہیں، جسے دنیا رازق سمجھتے ہیں، جسے دنیا محسن سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ سید اولاد زہرا جہاں کہیں بھی ہے وہ کسی دشمن سے ساز باز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کے نسل پاک کی عظمت ہے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ان سادات میں جو ورثے میں ملے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی دشمن کے سامنے ڈٹ جانا اور اسلام کے اصولوں پر سودا نہیں کرنا۔ لہذا ہم بہت خوش نصیب ہیں، خدا علامہ اقبال نے بہت خوبصورت
اشعار میں یوں بیان کیا ہے: مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، کہ مزرع تسلیم کی حاصل بطول ہے اور دنیا کے ماؤں کے لیے اسوہ اور مثال بطول کے سوا کوئی نہیں۔ مادران را اسوہ کامل بطول۔ لہذا جس دن کے لیے بانی انقلاب اسلامی نے روز زن اور روز مادر قرار دیا، اس کی قدردانی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے مائیں بہنیں جو ہے ان دنوں میں اپنے دن منائیں، ہمیں بھی اپنے خواتین کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے، اپنے ماؤں کی جو ہے قدردانی کرنا ہے، جس ماں کے لیے ارشاد رب العزت ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے پروردگار نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ خود خداوند عالم کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اللہ اللہ، خدا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی نیکیوں کا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا: اللہم صلی علی محمد وعلی، مولا احسان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو، اور جب وہ بڑھاپے میں ہوں اور ان دونوں میں سے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں بوجھ محسوس ہو تو ان کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ بہرحال یہ ایک تفصیل سے آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے مطابق انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ اے میرا بندہ تو میری شکر ادا کر اور تمہارے والدین کا شکریہ ادا کر، اور یہ ہے مجھ تک پہنچنے کا راستہ۔ کتنے بعظمت ہے یہ والدین کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، جس نے سب کچھ دیا، جس نے ماں باپ جیسے عظیم نعمت کو عطا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود خدا والدین کے شکر ادا کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری، کسی شخص نے جناب ابو ذر غفاری کو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا۔ بار بار ابو ذر جمال دل آرائے امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں۔ ابو ذر سے سوال کیا: ابو ذر اس قدر مشتاقانہ علی کی زیارت کرتے ہو؟ فرمایا وہ اللہ پیغمبر نے فرمایا: النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے دیدار کرنا عبادت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا: والنظر الی والدین رأفتاً ورحمتاً عبادہ۔ امیر المومنین کی جمال دلارہ کی زیارت کے ساتھ حدیث ہے پیغمبر کا کہ کوئی فرزند اپنے والدین کو رأفت، محبت اور رحمت کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرے، وہ بھی عبادت ہے۔ والدین جس کی عظمت کا کیا کہنا۔ والدین میں بھی ماں کی عظمت، جو قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ ماں دوران بارداری حاملے کے وقت اس کی کیا کیفیت ہے، آواز وحی میں، کہ یہ ماں جو اپنی ضعیفی اور ناتوانی روز بڑھتے ہوئے وہن اور ضعف کے باوجود تمہیں اپنے رحم میں 9 مہینہ پرورش کی،
ماں 70 دن اپنی رحم میں اس کی پرورش کی، اور اسی کی متوجہ ہوتے ہوئے مولا امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں، اللہم صلی علی، ایام عید ہے، سب مل کر درود پڑھے، انشاءاللہ میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم لینا نہیں چاہتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ماں کے مقام اور منزلت کے بارے میں فرمایا، ماں کا حق یہ ہے کہ تم جانو کہ اس نے تم کو اپنے پیٹ میں حمل کیا جبکہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، تم کو اپنا خون جگر دیا اور کوئی دے نہیں سکتا، پوری طرح تمہاری پرورش کی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، خود بھوکی رہی اور تمہیں کھلایا، خود پیاسی رہی تمہیں سیراب کیا، خود بے رہنا رہی تمہیں پہنایا، خود دھوپ برداشت کرتی رہی اور تمہیں سایہ عنایت کیا۔ اس ماں نے تمہارے لیے نیندیں حرام کی۔ ہاں، ہمارے ایک علاقے میں بزرگ تھا، بچہ 10-12 سال کے ہو گئے ہیں، اس کو پشت پر رکھ کر گھومتے رہے تو کسی نے کہا، جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس بچے کو، اس کی بچے کی عادت خراب کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اپنے حال پر چلنے پھرنے دو۔ اس نے کہا، وہ بچپن میں جو میں نے گود میں اٹھایا ہے اسے کیا یاد آئے گا، یہ ابھی جو میں اٹھاؤں تو اسے یاد آئے گا کہ یہ جو ہے میں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہے، ماں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہے، اب اور مجھے کیا پتہ ہے۔ ہاں جی، ہمارے ماں بہنیں جس دوران سے، جس مشکلات سے گزرتے ہیں تو وہ سمجھ سکتی ہیں کہ اپنے ماؤں کے مشقت اور مشکلات اور پریشانیوں کو، جو روحی جسمی اعتبار سے کس قدر ضعیف ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے اس فرزند کی سلامتی کے لیے آرزو کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہاں آ کر فرمایا کہ ٹھنڈک اور گرمی سے تمہارے حفاظت کی تاکہ تم زندہ رہو، اسی بنا پر تم اس کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام سجاد فرماتے ہیں تم اس ماں کے حق ادا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا تمہیں نیک توفیقات عطا کرے کہ جس کی وجہ سے تم اس ماں کی حق ادا کر سکے۔ یہ امام سجاد کی دعا ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے، کہ تم نے اگر زندگی میں ماں کو پہنایا ہے، کھلایا ہے، اس کے ہر طرح کی خدمت کی ہے، حق ادا نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا ہے، امام سجاد فرماتے ہیں خدا تمہیں توفیق عنایت کریں کہ تم اپنے ماں کی حق ادا کر سکے۔ لہذا ان تمام چیزوں کی بنا پر ہمیں اپنے ماؤں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگر زندہ ہے تو خدا کا شکر ادا کرے، اس کی خدمت میں غلام بن کر بیٹھیں، اس کی خدمت میں ہمارے مائیں بہنیں کنیز بن کر بیٹھیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمان برداری کریں۔ یہ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر ماں کسی بچے کو روزہ مستحبی سے روکے، اس کو روزہ مستحبی رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی سفر سے روکتی ہیں ماں، بچہ سفر میں جائیں نافرمانی کر کے، وہ معصیت کی سفر ہے، وہ گناہ کی سفر ہے، نماز پورے پڑھیں۔ تم ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی سفر میں نکلے ہیں، نماز پورے پڑھو۔ لہذا ماں کی اطاعت، ماں کی احترام، والدین کی احترام، بالخصوص ماں کے احترام۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نیکی بتائیں،
فرمایا ماں کی خدمت میں جا کر نیکی کرو. دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا ماں کی خدمت میں جا کر اس سے نیکی کرو. تیسری مرتبہ سوال کیا, فرمایا ماں کی خدمت میں جا کر نیکی کرو. اس کے بعد جو ہے جب اس نے سوال کیا تو فرمایا تم اپنے باپ اور اپنے رشتہ داروں خاندان کے ساتھ نیکی کرو. اللہ اللہ, رسول خدا ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو 3 مرتبہ تاکید کرتے ہیں, لیکن والد کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کو 1 مرتبہ فرماتے ہیں. یہ ماں کی عظمت ہے. ہمارے اس جو ہے معاشرے میں ماں کی قدردانی, لہٰذا آقا نے جو ہے ایک نظام رکھا ہے, ایک خوبصورت نظام, دنیا کے لیے مثال ہے. سب جو ہے غبطہ کر رہا ہے کہ جس میں امن امان قائم ہے, صحت ہے, تعلیم ہے, ادب ہے, اخلاق ہے اس معاشرے میں. اور اپنے سکول کے بچوں کو, کالج کے بچوں کو, بچیوں کو معلم استاد شوق دلا دیتے ہیں کہ اپنے ماں کے لیے کوئی گفٹ تیار کریں تاکہ تم روز مادر میں 20 جمادی الثانی کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے دن تم اپنے ماں کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں, ماں کے دل کو خوش کریں, ان کی دعائیں لیں. یہ ایک سلسلہ ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ حکومتی لیول پر ہے تو ہم اپنے فردی لیول پر کچھ نہ کچھ اپنے ماؤں کو, اپنے بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے, ماں کے مقام و منزلت کیا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان ایام میں ان تمام دینی اقدار کو زندہ کر کے اور ماں کے مقام و منزلت کے بارے میں بی بی کے صدقے میں, بی بی کے ولادت جشن کے صدقے میں ہمارے ماں بہنوں کی قدردانی ہو, جس پر روح مطہر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہو جائیں. میں نے آج مسجد حسنین میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جس شان کے ساتھ ان ایام کو منانا چاہیے اسی شان کے مطابق منائیے. بینر لگے ہوئے ہوں, خوشی کی سما ہو اور شائستہ طریقے سے خوشی منائیں. ہاتھوں میں پٹاخے دے کر یہ خوشی منا رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ لوگوں کے سکون خراب کر رہے ہیں, پیسے برباد کر رہے ہیں. اس کے بدلے میں جو ہمارے بزرگ ہیں گھر کے, اپنے گھر کے حساب سے بچوں کے لیے کوئی مٹھائی تقسیم کریں, کوئی معجزے بیان کریں, بی بی کے جو ہے نورانی زندگی کے بارے میں بتائیں تاکہ یہ آل محمد کے سچے ماننے والوں میں سے شمار ہو. کوشش کریں اس کے فکر, اس کا اعتقاد, اس کے جو ہے جسم میں تمام وجود سے وہ جو ہے عاشق اہل بیت بنے, وہ پیرو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنے. لہٰذا ہماری ماں بہنوں کی تربیت کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو بہو بیٹیاں ہیں وہ یا تو ابھی موجودہ حالت میں ماں ہے یا مستقبل میں ماں بننے والی ہیں. ان ماؤں کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نورانی سیرت کے مطابق ان کی تربیت کریں, ان کو زیور علم سے آراستہ کریں, یہ بامعرفت ہو جائیں. اور جب بھی جو ہے کوئی بچہ اپنے آغوش میں لیں تو وہ معاشرے میں ایسے اشخاص کو معاشرے میں تحویل دیں کہ وہ واقعی اہل بیت کے سچے ماننے والوں میں سے ہو. اگر ماں اپنی مقام مادری سے غفلت ہو جائے, وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے, تو آقا حسین انصاریان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ایک بھیڑیا ہے, اس گھر پر ایک درندہ جانور ہے, وہ کوئی مادر نہیں ہے, وہ کوئی ماں نہیں ہے, وہ کوئی اسلام کے نظر میں کوئی باشرافت خاتون نہیں ہے. اگر کوئی خاتون اپنے ماں ہونے کی حیثیت سے, اپنی ایک خاتون ہونے کی, مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت کے
مطابق کردار ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ اپنے خاندان اور اپنے معاشرے پر ایک درندہ جانور ہے. وہ ہزارہا لوگوں کو اپنی ادا سے منحرف کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچیوں کی تربیت کریں جو مستقبل میں آنے والے ماں ہیں، وہ زیور علم سے آراستہ ہو، اخلاق حسنہ کے جو ہے مالک ہو، تاکہ وہ ان بچوں کو اپنی آغوش میں تربیت کرے. مرحوم شیخ جعفر ششتری کے مادر گرامی کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ شیخ جعفر ششتری جو ہے مستجاب الدعوہ ہے، وہ اتنے پائے کے عالم دین ہیں. تو جناب شیخ جعفر ششتری کے مادر گرامی نے فرمایا مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ شیخ جعفر ششتری، میں نے جعفر ششتری کی تربیت کے لیے اس قدر اہتمام کیا کہ کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلائی ہے، اور میرا یہ آرزو تھا کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو جائے، لیکن یہ ہو گئے شیخ جعفر ششتری. میں چاہ رہا تھا جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہے قریب اصحاب میں سے ہو، یہ ہو گئے جعفر ششتری. یہ ان ماؤں کا اہتمام ہے جو جعفر ششتری جیسے عظیم ہستیوں کو معاشرے میں تحویل دیا ہے. اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ ایک واقعہ آپ لوگوں کو ہدیہ کر کے میں اپنے جو ہے عرائض ختم کرنا چاہتا ہوں. زکریا کوفہ کے رہنے والا ہے. وہ مکے میں جا کر مولا امام صادق علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہو گئے. اللہم صلی علی محمد. عرض کیا مولا میں متعصب عیسائی تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا پینا میں مجبور ہوں، میں کھاتا ہوں اور پیتا بھی ہوں. لیکن میری شرعی حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں سور کی گوشت استعمال کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا سور کی گوشت کا تو استعمال ہم نہیں کرتے. امام نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاؤ اور پیو اور ان کا احترام کرو. ماں عیسائی بھی ہو لیکن جاؤ احترام کرو. امام کے اس حکم کی تعمیل کے لیے وہ کوفہ آئے اور جناب زکریا کے اس نشست و برخاست اس طریقے کو دیکھ کر ماں متوجہ ہو گئے کہ یہ بچہ ایک دم سے بدل گیا ہے. اس کا طور طریقہ، وہ احترام کرنے لگے، وہ ادب کرنے لگے. سوال کیا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو، سچ سچ بتاؤ تم مسلمان ہوئے؟ کہا میں مسلمان ہوا. تو یہ کیا ہے کہ تم یکسر بدل گیا، تمہارا رویہ بدل گیا میرے ساتھ؟ عرض کیا میرے چھٹے امام جو فرزند رسول خدا ہیں، ان کے حکم کے مطابق میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہوں. سوال کیا کیا وہ پیغمبر ہے؟ عرض کیا نا وہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کے چھٹے جانشین ہیں. کہا یہ شیوہ، یہ طریقہ پیغمبروں کا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دین کی نسبت تیرا دین سچا ہے، بہتر ہے. اس خاتون نے، اس ماں نے اسی ایک فرزند کی اطاعت اور ان کے اسلام کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے دین اسلام مشرف ہوئے اور کہا کہ مجھے ظہرین کی نماز پڑھائیں. وہ نابینا تھی خاتون، ظہرین کی نماز پڑھایا، لطف آیا. کہا مجھے مغربین کی نماز پڑھو، ظہرین کی نماز سے تو مجھے بہت لطف آیا. تو وہ الفاظ یہ ہے کہ انہی چند لمحوں میں وہ انتقال کر گئی. خوش نصیب ہے ایسے خاتون، خوش نصیب ہے ایسے فرزند جو دین مبین اسلام میں مشرف ہو کر دین کے تمام حکم پر عمل کرتے ہیں.
اور دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کا باعث ہوتے ہیں۔ پروردگارہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمیں اپنے باعظمت ماؤں کی قدردانی کرنے اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ حاضر مومنین و مومنات میں سے جن کی مائیں اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، خدایا ان کے درجات کو بلند فرما۔ خداوندہ جن مومنین و مومنات کی ماں باپ جو زندہ ہے سب کو خدایا طول عمر باعزت عنایت فرما۔ خداوندہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہماری ماں بہنوں کو حیا و عفت عنایت فرما۔ پروردگارہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ مہدی فاطمہ حضرت امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا۔ کہ بنسبت دین اسلام کے دوسرے ادیان میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ عورتوں کے مقام کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نظر میں ماں کا مقام مغرب اور مشرقی تہذیب کی طرف متوجہ ہونے والے مورخ ہو، دانشور ہو، جو وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نظر میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور مشرقی تہذیب کے مطابق کیا ہے، اور ان دونوں تہذیبوں کے تناظر میں اسلام کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ فیض حاصل کرنا چاہیں اور اسی کے مطابق فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ 20 جمادی الثانی تاریخ اسلام میں وہ نورانی دن ہے۔ مخدومہ کونین صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے مقام، منزلت اور ان کی عظمت کی مطابق انقلاب ایران کے بعد بانی انقلاب اسلامی امام خمینی حسین انصاریان ایران کے ایک مشہور عالم دین ہے، وہ خود عارف بھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں: یونان مہد علم و حکمت ہے، یونان کا فلسفہ، یونان کی حکمت، علم، ان تمام کے باوجود یونانیوں کا نظریہ عورت کے بارے میں
کہ کوئی ماں بیٹی دنیا میں لے آئے تو اسے جرم محسوب کیا جاتا ہے یونانیوں کے نظر میں. اگر 2 بیٹیاں لے آئے اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اس پر فرد جرم عائد کر کے اس کو سزا دیا جائے گا. رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین. اما بعد قال اللہ الحکیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. ایام نہایت بابرکت ایام ہمارے سامنے ہیں. آپ جیسے صاحبان معرفت اہل دل ان ایام میں اس سے خوب فیض حاصل کرتے ہیں. جشن منعقد کر کے اور ان دنوں سے جس قدر نے 20 جمادی ثانی کو روز زن و مادر قرار دیا ہے کہ عورتوں اور ماؤں کا دن اس دن کو قرار دیا. ظاہراً ہمارے برادران نے جو موضوع کے لیے کہا تھا میں نے اپنے موضوع جو ہے ماں دین مبین اسلام کی نظر میں ماں کے مقام و منزلت. ماں ایک مقدس لفظ جس کی قداست جس کی عظمت کے بارے میں علماء ہر وقت بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں